الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سے بدل بغداد معلیٰ پہنچ چکے ہیں اور پہنچے تو کافی دیر پہلے ہیں تقریباً 6:15 بجے کے قریب ہم لینڈ ہوئے تھے اور اس وقت 10 بج رہے ہیں. یہاں کتنے بجے؟ یہاں بجے 9. تو ہم جناب تقریباً جو بھی بغداد شریف آ رہے ذہن بنا کر آئیں کہ 3 گھنٹے اور اب شاید ایک دن بعد 4 گھنٹے بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا پروسیس سلو ہے. بہرحال خیریت سے پہنچ گئے ہیں اور نگاہ شعبہ نے ہی پچھلے سال یہ ذہن دیا تھا کہ پورا ہم اپنی حاضریوں کا جو سلسلہ ہے وہ نجف اشرف سے مولا علی کی بارگاہ سے شروع کریں. پہلے مولا علی کے دربار میں جائیں, پھر امام حسین کی بارگاہ میں جائیں اور پھر ہم بغداد معلیٰ آئیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جب نجف جانا تھا نجف ایئرپورٹ میں اتر جاتے تو چلیے بھی ایک آپ کو ٹریول ٹپ دے دیتا ہوں. یا تو رول یہ ہے کہ اگر آپ جس ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے آپ کو اسی ایئرپورٹ سے واپس جانا ہوگا. پاکستانی اور شاید کچھ اور ملکوں کے لوگوں کے پاسپورٹ یہ رکھ لیتے ہیں اور واپسی میں پاسپورٹ دیتے ہیں. اس لیے ہم چونکہ بغداد سے فلائنگ کرنا تھا اور اس لیے بغداد سے اترے ہیں, لیکن اب انشاءاللہ بس کے ذریعے ہم مولا علی کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ آپ تک بہتر بنا تھا کہ مولا علی کی بارگاہ سے اسٹارٹ ہو. ذہن تو انڈسٹری سے بات ہے کہ جد امجد سے چلے. سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد امجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جد امجد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم, تو یوں ترتیب کے ساتھ آنے کا ذہن بناتا ہے. سب کربلا پہ لے جائیں, بغداد پہ لے جائیں, نجف شرف پہ لے جائیں اور مدینہ بس ایسے ہی ہم عشق بندے کی آواز بڑھائی. سب کی برکت ہے اللہ پاک سب کو نصیب. کربلا میں یہ بغداد شریف کافی سارے لوگ آ بھی رہے ہیں, راستے میں ہیں, ہو سکتا ہے یا بغداد سے بھی اگر لائیو سنیں یا بعد میں سنیں کچھ اگر احتیاط یا کوئی مطلب دینا چاہیں کس چیز پر فوکس کرتا ہے صبر کو؟ صبر کو سبحان اللہ. ہاں ہم ایئرپورٹ کرتے ہی صبر کو سارا سفر ہوتا ہے, صبر ہے. اور صبر نہیں ہوگا تو پھر سفر میں آپ کو بہت آزمائش ہو جائے گا. آپ کی طبیعت کی صبر ہے ان شاء اللہ سفر آپ کو اللہ کا جو وسیلہ صبر بنے گا. اور اگر صبر نہیں ہے تو آپ کو بھی تکلیف اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی تکلیف. صبر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی سکون آپ سکون میں رہتے ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے اسلام میں سکون میں رہتے ہیں. سب کو سکون میں رکھنے کے لیے آپ کو کچھ سکون ہونا بہت ضروری ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ سے برکت نصیب ہو دوسرے کے اپنی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کی عبادتوں کو یاد کریں, ان کی سیرت کو سامنے رکھیں. یہ ہو کہ یہ سفر میرے لیے مغفرت کا سبب بھی بنے اور میرے تقویٰ اختیار کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا. اور اللہ کرے گا ہم جہاں بھی جائیں اب یہ نہ بھولیں ہم دعوت اسلامی والے ہیں. ہر جگہ یہ یاد رکھیں کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا شب و روز سب دعوت اسلامی کے انداز پر ہونا چاہیے جو ہمیں اپنی سنت ہماری تربیت فرمائی ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دعوت اسلامی والا ہونے کا تصور ہمیں نیکی کی دعوت طور پائے گا. تو اب جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم جب پہنچے نا تو کئی لوگ رش میں لائن میں لگے ہوئے تھے اور مغرب کا وقت جا رہا تھا. مغرب کی تھوڑی بہت زیادہ دیر نہیں تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ لائنوں میں ہیں تو کچھ احساس نہیں ہوگا یا نماز پڑھنی ہے. اور کسی نے آواز لگائی تھی کہ بھائی مغرب کا اتنا وقت باقی ہے, اسے بھی نماز قضا نہ ہو جائے کیونکہ جب وقت باقی ہے تو پھر وقت باقی ہے. ہماری بس بھی آ گئی ہے. انتظار کر رہے تھے, بس بھی آ گئی ہے. ہماری حاضری ہے نا وہ نمازی یا علی جاری رہے گا. انشاءاللہ وہاں جا کے ڈنر نہیں کیا ہے
لائے ہوں گے لکڑ کے لیے تو آپ انشاءاللہ مسجد بنا کر آپ کو ایسا دکھاتے ہیں باقی ذرا بس دکھائیں گے بھائی بس آگے اپنے سامان رکھیں گے اپنے ہاتھوں سے دیکھ لیں کہ سامان اندر چلا گیا نہیں رہے نا سامان دیکھ لیں کہ میرا سامان اندر رہ گیا ہے ورنہ آپ پہنچ جائیں منزل پہ وہ دوسرا سمجھے آپ نے رکھا ہے آپ سمجھے اس نے رکھا اور کئی لوگوں کے بیگ رہ جاتے ہیں تو آلویز بے شک اگر کوئی رکھنے والے مزدور بھی ہوں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کا سامان جو ہے وہ آپ کے جو بھی سائڈ ٹریول بس ہے یا اس پہ رہ گیا ہے تو دنیا میں بہت سارے ایئرپورٹ ہیں لیکن یہاں تھوڑا سا وہ معاملہ سلو ہے تو ذہن بنا کے آئیے گا کہ ایئرپورٹ کا ٹائم لگتا ہے جلدی جلدي الجد هذا راح يطلع مدير شوي آج ہم بس اندر سے اس سائڈ سے رائٹ انشاءاللہ اس سب سے ہمارے 4-5 اسلامی بھائی دبئی ایئرپورٹ پہ رہ گئے تو آپ کو بس میں جا کے سمجھ بتاتے ہیں کیا معاملہ ہوگا اس میں بھی ایک ایسا معاملہ ہے جی جی اس میں ایسا کھڑے ہیں بس میں ابھی تک آئے نہیں ہیں تو سب کو بس میں بھیج کر ماشاء اللہ ایسا تربیت فرما رہے سب کی ماشاء اللہ جی یہ آگے 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 جلدی جلدی پیچھے والی سیٹ سب سے آخر والی سیٹ سے خالی رکھیے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ میں وہ لائن میں نہیں بنائی میں اس کے انتظار میں صبح سے ہوں اس سیٹ کے چلے ماشاء اللہ لیکن نگرانی شورا سب سے آخر میں تشریف آ رہے ہیں ورکہ معافی کلو نفر موجود راشدہ پاسپورٹ نہیں ہے اپنے پاس جواز مانگ رہا ہے ویزا ویزا کلو نفر موجود كل نفر ویزا جواز بس جواز باقی موجود خلاص بھائی سارے لوگ آگے کہ نہیں یہ دیکھ لیں اچھا دیکھیں اپنے طور پر جو ہے نا رفیق بنا لیں ابھی کوئی رفیق شاید بنے ہوئے نہیں ہے یا تو جو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا رفیق سے یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ٹریننگ لینی ہے نا تمام ہے اور ایک دوسرے کا نام بھی معلوم کر لیں اور حق کی صحبت بھی ہے حق کی صحبت بھی ادا ہو جائے گا اور اب جب اتریں گے چڑھیں گے نا تو آپ کو یہ ہوگا وہ میرا رفیق نہیں ہے میرا اسلائی میں نہیں ہے رفیق کہتے ہیں کہ تو رفیق الحرمین بھی یاد آتی ہے اللہ نے کہا تو ایک دن یہ بس ایسے بھی ملے گی مکے سے مدینے لے جائے گی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وين بلال؟ شيخ بلال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ابھی آپ نے کہا برابر والے سے نام وغیرہ پوچھ لیتے السلام علیکم
मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है। ये अब्दुल हली बताएं। बिलाल बड़ा अच्छा लगा। बिलाल माशाल्लाह बगदाद पहुंच गए, बगदाद पहुंच गए। अच्छा साहब, ये हमारे मैं बता दूं पहले नाज़रीन को क्या हुआ हमारे काफिले में, और वो जो है ना अजीवन बिलाल अना बिलाल ताल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बगदाद पहुंच गए। सच्ची मुच्ची बगदाद पहुंच गए। क्या बात है। और बगदाद से सफर शुरू हुआ है नजफ का। या अल्लाह या अल्लाह, अगर अगर मुझसे कोई कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक मेरे सारे गुनाह माफ फरमा। मेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा। मेरी मेरे माँ बाप की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। मगफिरत फरमा। ज़ेरे गुंबद खज़रा ज़ेरे गुंबद खजरा जलवाए महबूब में जलवाए महबूब में शहादत जन्नतुल बकी में मदफन जन्नतुल बकी में मदफन जन्नतुल फिरदौस में जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस का पड़ोस अमीर अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत वालिदैन अहले और इयाल के साथ अहले इयाल के साथ बिला हिसाब अता फरमा। बिला हिसाब अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी हम माशाल्लाह जनाबी शुरा ने तौबा भी करवाई और सफ़र पर रवाना हो गए हैं बगदाद से नजफ की तरफ। मैं ये बताना चाह रहा था हमारे व्यूअर्स को, अभी हमारे काफिले में कई इस्लाम ऐसे तकरीबन 14 के करीब इस्लाम भाई जो अभी ज्वाइन नहीं कर सके। उसमें कुछ मुल्तान से उनकी फ़्लाइट थी दुबई की, कुछ की फैसलाबाद से थी। वो फ़्लाइट ही लेट हो गई तो हमारी दुबई से यहाँ की फ़्लाइट आ गई, वो बेचारे पीछे रह गए। तो इंशाल्लाह कल सुबह पहुँचेंगे। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि हमारे साथ ही 5 इस्लाम ऐसे थे जो दुबई एयरपोर्ट पर हमारे साथ थे, मगर जब वो गेट पर आए तो गेट बंद हो चुका था फ़्लाइट का, यानी जो बोर्डिंग गेट होता है। और उसके बाद उनकी बड़ी मिन्नतें करने के बावजूद, रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें नहीं आने दिया गया। और अब ज़ाहिर है कि बड़ी परेशानी हो गई कि हम यहाँ आ गए, वो वहाँ रह गए, उनका सामान भी ऑफलोड हुआ और अब उनको नया टिकट परचेज करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है कि ठीक ठाक नुकसान करेंगे। तो यहाँ ये मैं निगरानी शुरू से समझना चाहूँगा कि वो लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह कभी फ्लाइट मिस हो तो ज़ाहिर बाज़ वक़्त तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और जो अहम मीटिंग है, किसी जगह पहुँचना है, और इसके अलावा भी आप सोचें 12, 15, 20 घंटे सिर्फ इसलिए बैठना है कि हम लेट हो गए 2 मिनट, तो क्या फरमाएंगे ऐसा, उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? असल में एक तो उन सबसे पहले हमको ताज़ियत करनी चाहिए। उनको तकलीफ हुई, दुख हुआ, परेशानी तो हुई। अल्लाह पाक उनको सब्र भी अता करे। और अब ज़ाहिर ये एक ऐसा वाक़या होता है जो बंदे को सिखाता भी है। तो ये आइंदा के लिए हो सकता है कि ये टाइमिंग के मुताबिक तरकीब करें। सब ये एक एग्जाम्पल बनती है और ये बनती सबके लिए। होना ये चाहिए कि हमें कितनी देर पहले गेट पर आना है, ये सारी चीज़ें गेट टिकट वगैरह पर लिखी हुई होती है। नॉर्मली 20 मिनट पहले, लेकिन आधे घंटे पहले आ जाना चाहिए। आधे घंटे पहले जाए। एयरपोर्ट भी थोड़ा जल्दी चला जाए क्योंकि एयरपोर्ट पर फिर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। अच्छा, एयरपोर्ट के बाहर जहाँ हम गाड़ी में होते हैं वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर जाए तो सिक्योरिटी चेकिंग होती है। फिर बोर्डिंग पास के ऊपर वालों का रश होता है, फिर इमिग्रेशन पर रश होता है। तो ये प्रोसीजर है सारे। उसमें आप बोलोगे मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी करनी है, तो करने नहीं दे रहे। फिर आप कहीं चले जाते हैं या लॉन्च पे चले जाते हैं या टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो घड़ी पर नज़र रखें। गेट नंबर आपको पता हो। एक प्रॉब्लम ये होता है जो आपके साथ एक दफ़ा हुआ है कि अब गेट का पता नहीं होता, तो अमूमन अब बड़ी कई एयरपोर्टों पर बाकायदा गेट नंबर पर लिखा हुआ होता है कि वॉकिंग डिस्टेंस इतना है, 10 मिनट 20 मिनट। कि अगर आप पैदल जाएंगे, पैदल ही जाना है, उसमें तो मोटरसाइकिल गाड़ी तो है नहीं अंदर में, सामान भी होता है। सामान भी होता है। तो अब ये कि दौड़ के जाना है तो फिर कितना दौड़ के जाना है ये भी देख लें आप। तो ये कि सारा टाइम सामने रखें, घड़ी सामने रखें। बल्कि एयरपोर्ट पर बातों का जहाँ गेट होते हैं ना, जहाँ से आपने जहाज में जाना होता है, वहाँ भी वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो
تو نماز کے ٹائمنگ سامنے رکھیں، فلائٹ کا ٹیک آف کا ٹائم سامنے رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ آدھا پونے گھنٹے پہلے آپ جہاز کے اندر داخل ہو جائیں، یعنی کہ آپ اندر بیٹھے ہیں، وہ جہاز والے جب بھی بلائیں آپ کو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاز پہ تھوڑا جلدی، ایک تو وہ سیٹوں کے ساتھ بلا رہے ہوتے ہیں جو پہلے پیچھے والے پہلے چلے جائیں، پیسنجر کو سیٹ پہ سیٹ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کیوں میں جہاز کے اندر لائن نہ لگے لمبی چوڑی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فائدہ کہ بعض اوقات جہاز میں دیر سے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کی بیگ لگیج رکھنے کے لیے اوپر ہیڈ ریک میں جگہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ بعض اوقات ٹرالی آپ سے لے لیں گے، یا پھر کافی پرابلم ہوتا ہے، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعض اوقات کرنی ہوتی ہے تو چونکہ لوڈ ہو جاتا ہے سو بیٹھ کے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بورڈنگ پر بھی تھوڑا جلدی جائیں گے نا تو آپ کو بعض اوقات اپنی چوائس پر بات کی جا سکتی ہے، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ فلائٹ بک ہو چکی ہے، یہی سیٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے کو کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ میں کہتا ہوں 2-2.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہو جائیں، اور آپ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ دیر لگ جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے سر۔ اس میں ایک اور بات بھی، کبھی کبھی کوئی بچے بندہ گھر بھول گیا، اگر وہ گیا ہی آخری 1 گھنٹے میں جب کاؤنٹر بند ہونے والے تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اچھا کوئی بعض اوقات ایسی ویزا میں پرابلم ہے جو ٹریول ایجنٹ سے بات کرتے ہیں، آپ کے پاس 1-2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہوں گے تو آپ یہ سب چیزیں کر سکیں گے۔ لاسٹ مومنٹ پہ جا کر 5 منٹ کی بھی آپ کو اس نے کہا نا کہ ڈاکیومنٹ کی کمی ہے تو آپ ڈھونڈنے میں کاؤنٹر فوٹو کاپی کرانی، ہاں بعض وقت فوٹو کاپی کرانی ہوتی ہے۔ یہ مائک اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو پیسنجر ہے ساتھ ہمارے اسلام بھائی ان تک بھی ہماری گفتگو پہنچتی رہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اچھا اس میں جیسے کبھی جیسا میں یہ بات کی تو ابھی ہم سفر میں تو ابھی اعلان ہوگا جیسے کہیں اتریں گے تو بھائی اتنے بجے بس چلے گی، اب ہر کوئی کہے گا اتنے بجے تو چلے گی، اتنے بجے تو پہلا اسلام بھائی آئے گا، اتنے بجے بیٹھیں گے تو نکلنے کا آدھا گھنٹہ لگے گا تو میں آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ اب ہر جو پہلا تھا نا اس کا بھی یہ سوچا کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو آخری والا بھی سوچ میں آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا، وہ بس آدھے گھنٹے تو سب کا انتظار کر رہی ہے کہ آئے کوئی نہیں۔ اس میں میری یہی درخواست ہوگی کسی بھی سفر میں ہو جو وقت کا اعلان ہو ہم ڈسپلن کے پابند ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ 100% لوگ ڈسپلن کے پابند بنیں گے، لیکن کم از کم میری ذات کے ساتھ یہ لیبل نہ لگا ہوا ہو کہ یار اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز ہماری شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جو وقت دیا جائے اس وقت پر آپ پہنچ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہو جائے گی اور لوگ آپ پر اعتماد بھی کریں گے کہ وقت پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایئرپورٹ ہو، اسٹیشن ہو، بس ہو، تو کوئی بھی ہمارا سفر ہو اس میں جو ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے نا، ایئرپورٹ پر ٹائم ڈیوریشن بہت پریکٹیکل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت پریکٹیکل ہے یہ کتنی دیر پہلے آئے گا۔ بعد اوقات آپ کو یاد ہو امیگریشن پہ اتنا رش ہوتا ہے، اب آپ نہیں جلدی کہ امیگریشن میں کیسے جلدی کریں گے، وہ ڈاکیومنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بعد اوقات بیگ سے کوئی سی چیزیں نکل آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کھولا جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا، اور آپ بولیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ سیکورٹی سے جتنی بحث کریں گے نا وہ اتنا ہی آپ کو تشویش کریں گے کہ یہ جلد بازی کیوں کر رہی ہے۔ تو ایک تو وہاں جلدی نہیں کی جاتی۔ اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ایک دو بار میرے ساتھ بھی ہوا، جیسے گھر پہ ہوتے ہیں نا وہ میزبان کہتا ہے کوئی جلدی نہیں ہے، ایئرپورٹ بہت قریب ہے، آپ آرام سے جائیں، اتنے جلدی جانے کی ضرورت ہوتے ہیں، آپ ناشتہ کر کے جائیں، کھانا کھا کے جائیں، بعض اوقات ان کے ناشتے کے چکر میں لوگوں کی فلائٹیں چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب ہمیں ان شاء اللہ اس موضوع پہ اور بھی باتیں کرتے رہیں گے نگرانی شعبہ سے، اور ان شاء اللہ برکتیں لیں گے۔ آپ کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔